سے محبت کرنا. تو آج 1500 سال کے بعد آج شہدائے کربلا سدرا کی دھرتی پر آپ منعقد کر رہے ہیں، اور اتنا پہلے میرے آقا نے آپ کے لیے دعا کر دیا ہے کہ میں دونوں شہزادے سے محبت کرتا ہوں، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرتا. تو آپ کی محبت، تڑپ، لگن اگر سچی ہے تو اتنا پہلے میرے آقا نے آپ کے لیے دعا کر دیا ہے، اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میرے آقا نے دعا فرمایا ہے. تو اس محبت کو سچائی کا رنگ دیجیے، اچھائی کا رنگ دیجیے، اور عقیدت کا رنگ دیجیے کہ جس عقیدت سے آپ نے یہ جلسہ جلوس منعقد کیا ہے اور جس انداز میں آپ نے اچھل کود کیا ہے، کاش یہ رنگ آپ کی زندگی پر ظاہر ہو جائے اور کل سے بلا ناغہ آپ 5 وقت کے نمازی ہو جائے. اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیجیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، علماء سے محبت کیجیے، تب جا کر کے امام حسین کی محبت اور یہ اچھلنا کودنا کام ہے. ورنہ یہ وقت کی بات ہوگی، آپ نے کسی بنیاد پر جو کیا اثر اگر نہیں ہوا تو یہ پھر آپ کا پیسہ، یہ رات میں جاگنا اور یہ سارا معاملہ جیسا کہ تیسا رہ جائے گا، آپ کو حاصل کچھ بھی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کا مقام بتاتے ہیں. ایک بار آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین بڑا جبہ پہن کر کے آئے تو دروازے پر لڑکھڑا کر گر گئے. آقا نے خطبہ کو موقوف کیا اور آ کر اپنے نواسے کو اٹھا لیا اور پھر منبر پر چڑھے اور اپنے نواسے کا تعارف کرا رہے ہیں. حاضہ حسین عرفوہ وتنصروہ، اے لوگو یہ حسین ہیں، ان کو پہچان لو اور ان کی مدد کرنا. لوگوں نے سمجھا یہ تو حسین سرکار کے نواسا ہے، میں پہچانتا ہی نہیں، کیا مدد کریں، انہیں مٹھائی کھلائیں، چاکلیٹ کھلائیں، ٹافی کھلائیں، کیا کھلائیں. تو اللہ کے رسول نے بچپنے میں امام حسین کو اپنی گود میں لے کر تعارف کرایا کہ یہ حسین ہے، ان کو سمجھو، پہچانو، ان کا مقام مرتبہ کتنا ہے. کہ خطبہ کے وقت نبی نے خطبہ موقوف کر دیا اور اپنے نواسے کو گود میں لے کر لوگوں کو تعارف کرایا کہ پہچان لو کہ یہ حسین ہے. اور دوسرا جملہ جب غور کیا صحابہ نے تو پتہ چلا کہ ان کی مدد کرنا. تو وہ کربلا کی دھرتی پر بات سمجھ میں آئی کہ بچپنے میں نبی نے حسین کا تعارف کرایا تھا اور مدد کرنے کی ضرورت اب کربلا کی دھرتی پر آئی ہے. 56 سال کی عمر میں نبی پاک کے نواسے کی مدد کی ضرورت. تو اس وقت جب کربلا میں امام حسین اپنے جملہ فیض و معارف کو لے کر کے پہنچے تو بات کیا تھی؟ اس سے پہلے تو یزید ان کے ہاتھ میں تخت و تاج دے رہا تھا، ان کے قدموں میں خزانے لٹا رہا تھا، مگر امام حسین نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو میرا منصب ہے، سچائی کا پیغام دینا، اچھائی کا پیغام دینا، دیانتداری کا پیغام دینا، نماز کا پیغام دینا، شراب سے روکنا، بے حیائی سے روکنا، میں اس پر عمل کروں گا. تمہاری دولت اور حکومت کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو امام حسین نے سب کو ٹھکرا دیا اور یزید جیسا قریب جو بے نمازی تھا، شرابی تھا، عیاش تھا، نہ جانے کیا کیا برائیاں دنیا کے اس کے اندر تھی، ان تمام کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے کہا کہ ہم اس کی بیعت کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ رسول اللہ کی شریعت سے تھی. تو جب میرے حسین نے یزید کے بے نمازی ہونے پر، شرابی ہونے پر، عیاش ہونے پر اس کی بیعت قبول نہیں کی، تو آپ امام حسین کی نظر میں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہو؟ بولو کہ امام حسین نے یزید کو کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا تھا. اس لیے امام حسین نے اس کی حکومت کو ٹھکرا دیا، سر کو دے دیا، مگر مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا. اگر آپ بھی بے نمازی ہیں، داڑھی نہیں ہے اور بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو یزید کو جس بنیاد پر ٹھکرایا امام حسین نے وہ آپ کو کب گلے لگے؟ آپ کو یہ شور شرابہ کرنے سے امام حسین خوش ہو جائیں گے کیا؟
امام حسین اس وقت خوش ہوں گے جو ان کا مشن تھا، رسول اللہ کی شریعت تھی، رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہے، اس لیے اس کے نفاذ میں اگر رکاوٹ آئی تو سر تن سے جدا کر دیا، 6 مہینے کے بیٹا اصغر کو قربان کر دیا، قاسم اور اکبر کی جوانی کو لٹا دیا، مگر امام حسین نے ایک فاسق سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہم فاسق ہیں، بے نمازی ہے یا کیا ہے؟ اگر ہے تو جیسے امام حسین نے یزید کو ٹھکرا دیا تھا ویسے آپ کو بھی ٹھکرا دیں گے، کہ آپ کا اچھل کود کرنا بیکار ہو جائے۔ اس لیے سچے حسینی وہی ہوں گے کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہوگی، سچا حسینی وہی ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، سچا حسینی وہی ہوگا جو شراب سے دور رہے گا، جوا سے دور رہے گا، ظلم و استبداد سے دور رہے گا، وہی سچا نمازی ہے۔ پیارے شہدائے کربلا کانفرنس کرنے والے بہت مبارک ہو، مگر کربلا کے مناظر آپ کو اثر دل دلاؤ کہ جس مصیبت اور پریشانیوں سے امام حسین نے اسلام کو بچایا، آپ بچا رہے ہیں کہ اسلام کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ پیغام نوٹ کیجئے، اور طبیب ملت کی اس دھرتی سے جو پیغام دیا جا رہا ہے اسے اپنے دل کا علاج سمجھیں۔ طبیب کا معنی ہوتا ہے حکیم اور ڈاکٹر، وہ طبیب ملت تھے، تو آپ سمرا کے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، مریدین ہیں، متقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، تو ان کا پیغام یہ تو نہیں تھا۔ اس لیے طبیب ملت کی بھی آبرو رکھیے اور شہدائے کربلا کانفرنس کی بھی آبرو رکھیے، اور اپنے آپ کو کل سے ایسا بنا لیجیے کہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں، حسینی ہیں، آپ بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ جوا سے نفرت کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ ظلم سے نفرت کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ برائی سے نفرت کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں، تب جا کر کے شہدائے کربلا کانفرنس کا مقصد حاصل ہوگا۔ پیارے، آج بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میدان میں کیا کیا کر دیتے ہیں لوگ۔ حضرت امام حسن ایک بار اپنے احباب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ان کا غلام سالن لے کے آیا۔ اتفاق کی بات کہ سالن ان کے جسم میں کر کے آج ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے نوکر چاکر سے تو لوگ کبھی جھاپڑ لگا دیتے ہیں، کبھی گال باہر کرتے ہیں، کبھی تنخواہ کاٹ کرتے ہیں، اور گالیاں دے دیتے ہیں۔ مگر اے امام حسین اور امام حسن کے شہدائیوں، مان جاؤ، اس غلام نے جب حضرت امام حسن کی نگاہوں پر نگاہ ڈالی تو فوراً اس کی زبان پر جاری ہو گیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو غصہ ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ کہا، اور حضرت امام حسن نے ان کو اس کی غلام کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، غلطی بھی کیا ہے اور تم نے جب یہ پڑھ دیا ہے تو میں تمہیں آزادی کروانے دے دوں گا۔ تو یہ ہے امام حسن کا کردار، یہ ہے امام حسین کا کردار۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیے، ادب سے پہلے کھڑے ہوئیے، آگے بڑھیے، سر پہ ٹوپی رکھیے۔ اے بابو ادھر آئیے۔ نبی رہے اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور ریحان ملت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، گل گلزار رضویت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی توصیف رضا خان صاحب قلعہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، جو لوگ باہر ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی چشم و چراغ آ گئے، آگے بڑھیے۔ جو لوگ باہر ہیں انہیں اندر آنے کی گزارش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ اے بابو نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، گل گلزار اعلیٰ حضرت، نبی رہے اعلیٰ حضرت، حضور توصیف ملت، خطیب ایشیا و یورپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف لے آئیے آگے۔ درود پاک پڑھو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے، ان کے زمانے جہاں آنے کی زیارت کیجیے اور اپنے ثواب میں اور نیکیوں میں اضافہ کیجیے۔
علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یہ تو اس خانوادے سے ہے جس نے اسلام اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمایا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس خانوادے سے صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی محبت میرے آقا نے اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا کہ میں کار ہدایت کے بدلے تم سے کوئی اجرت پیسہ کوئی نہیں مانگتا، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ تم میری آل سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو۔ تو سید کی محبت یہ میرے آقا کا مطالبہ ہے تم سے، صبح قیامت تک آل رسول کی محبت اپنے دل میں سجا کے رکھو۔ اور محبت اور شہزادے کی غلامی کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اس وقت دور خلافت میں تھے، اور ان کے شہزادے اور حضرت امام حسن حسین آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی بات پر رنجش کی بنیاد پر غصے میں آ کر امام حسین نے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کو کہا، کیا بات کرتے ہو، غلام کے بیٹا ہو تم، غلام ہو، ہم سے کیا بات کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بچپنے میں کہا، ان کو مقام تھا امام حسین کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ ناراض ہو کر دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے، کہا، ابا حضور حسین نے تو مجھے گالی دیا ہے۔ کہا، کیا کہا ہے بیٹا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم اور تیرے باپ میرے نانا کے غلام ہو، کیا بات کرتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ امام حسین نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ تو انہوں نے قلم دیا اور کاغذ دیا اور کہا کہ جاؤ جو انہوں نے کہا ہے ان سے